یسوع مسیح میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ آپ سب کو آج بڑا دن کرسمس، برتھ ڈے، ولادت المسیح میں خوش آمدید کہتے ہیں، اور اس چرچ میں آنے کے لیے اور اپنے آپ کو سرنڈر کر کے خدا کے زندہ کلام کو اپنے اندر اور خاص طور پر جو ہم سب کے لیے آسمان کو چھوڑ کر زمین پر آیا، اس کو اپنے دلوں میں رکھنے کے لیے، اپنے خاندانوں میں رکھنے کے لیے، اپنے گھر میں لے جانے کے لیے یہاں خدا کے گھر میں چرچ میں آئے ہیں، تاکہ ہماری زندگی تبدیل ہو جائے، ہماری زندگی بدل جائے۔ اس لیے میرے عزیزو، ہم آج کا جو کرسمس کا سرمن ہے وہ بڑا اہم ہے، اور آپ سب اس میں شریک ہیں، تو میں چاہتا ہوں کہ خداوند یسوع مسیح کو، جو کہ عرش کو چھوڑ کر زمین پر آپ کے لیے آیا ہے، اس کو بھرپور تالیوں سے ویلکم کریں۔ ہیلیلویا، 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 کیونکہ ہم اس کے لیے آئے ہیں اور وہ ہمارے لیے زمین پر آیا ہے۔ ہیلیلویا، 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 تھینکس گاڈ۔ آج کا جو تلاوت کی جائے گی، جو ٹاپک ہے، جو مضمون ہے، یسوع مسیح ازل سے ابد تک خالق ہے۔ ہم دیکھتے ہیں یوحنا رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل مقدس، یوحنا رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل مقدس، اس کا پہلا باب اور پہلی ہی آیت سے 12 آیت تک خدا کے زندہ کلام کا آج مطالعہ کرتے ہیں کہ خدا ہمیں آج کیا درس دیتا ہے، کیا ہمیں اپنے پاک روح کے ذریعے سے ہمیں گائیڈ کرتا ہے۔ خدا کے زندہ کلام میں یوں مرغوم ہے، ابتدا میں کلام تھا اور کلام خدا کے ساتھ تھا اور کلام خدا تھا، یہی ابتدا میں خدا کے ساتھ تھا، سب چیزیں اس کے وسیلے سے پیدا ہوئی، اور جو کچھ پیدا ہوا ہے اسی میں سے کوئی چیز بھی اس کے بغیر پیدا نہیں ہوئی۔ اس میں زندگی تھی اور وہ زندگی آدمیوں کا نور تھی، اور نور تاریکی میں چمکتا ہے اور تاریکی نے اسے قبول نہ کیا۔ ایک آدمی یوحنا نام موجود ہوا، جو خدا کی طرف سے بھیجا گیا تھا، یہ گواہی کے لیے آیا کہ نور کی گواہی دے، تاکہ سب اس کے وسیلے سے ایمان لائیں۔ وہ خود کو نور نہ تھا، مگر نور کی گواہی دینے کو آیا تھا۔ حقیقی نور جو ہر ایک آدمی کو روشن کرتا ہے، دنیا میں آنے کو تھا، اور وہ دنیا میں تھا اور دنیا اس کے وسیلے سے پیدا ہوئی۔ وہ دنیا میں تھا اور دنیا اس کے وسیلے سے پیدا ہوئی، اور دنیا نے اسے نہ پہچانا۔ وہ اپنے گھر آیا اور اس کے اپنوں نے اسے قبول نہ کیا، لیکن غور سے سنیے گا، لیکن جتنوں نے اسے قبول کیا
اس نے انہیں خدا کے فرزند بننے کا حق بخشا. خدا کے فرزند بننے کا حق بخشا یعنی انہیں جو اس کے نام پر ایمان لاتے ہیں پاک کلام کے پڑھے سنے اور قبول کیے جانے پر خداوند ہم سب کو بڑی برکت عطا تشریف ہے. آج کا جو عنوان ہے جو مضمون ہے وہ تو آپ کے سامنے ہے کہ کرسمس کی خوشیاں. میرے عزیزوں کرسمس کی خوشیاں ہم 25 دسمبر کو تو کرسمس کا سیلیبریٹ کرتے ہیں مناتے ہیں لیکن اس پہ ہمارے اپنے ہی جو ہمارے اپنے کے مراد ہے کہ وہی لوگ سوالیہ نشان بنا دیتے ہیں کہ جی کہاں بائبل میں لکھا ہے 25 دسمبر, کہاں پر آپ 25 دسمبر کے حوالے سے عید مناتے ہیں. سر اس کا بالکل سادہ سا اور خوبصورت جواب یہ ہے کہ خداوند یسوع مسیح جس طریق کو مرضی پیدا ہوئے, پیدا تو ہوئے, آسمان کو چھوڑ کر زمین پر آئے, یہ تو حقیقت ہے, یہ تو دنیا مانتی ہے. تو جب وہ آسمان کو چھوڑ کر زمین پر آئے تو پیدا ہوئے تو پیدا ہونے کا ایک دن ہے اور وہ دن جو ہے وہ اگر پوری دنیا میں ایک ڈسیزن ایک فیصلہ کر کے اس کو رکھا گیا اس کو مناتے ہیں تو آپ کو کیا کرا دے بھائی, آپ کا دل کرتا ہے آپ نہ منائیں لیکن پوری دنیا پوری ورلڈ میں جو ہے وہ انہوں نے ایک ڈسیزن کیا. یہ شہنشاہ کنسٹنٹائن جو بادشاہ ہے اور جو پوپ ہیں اور جو عالم ہیں جو اسکالر ہیں انہوں نے مل کر کلام مقدس میں سے یہ تحقیق کر کے لکھا اور منایا اور پوری دنیا مناتی رہی ہے, مناتی ہے اور مناتی رہے گی. لوگ آئے سوالیہ نشان کرتے ہیں چلے جاتے ہیں دفن ہو جاتے ہیں لیکن یسوع مسیح کا جو کرسمس ہے وہ سیلیبریٹ جنہوں نے کرنا ہے وہ کرتے ہیں. ایسا ہے کہ نہیں؟ تو میرے عزیزوں اس لیے میں نے پیچھے بھی کئی دفعہ پیغام میں کہا ہے کہ اگر کوئی مخالفت کرنے والا نہ ہو تو اس کا نام کیسے ہوگا؟ وہ تو خاموش ہو جائے گا. اگر میری کوئی مخالفت نہیں کرتا تو میرے عزیزوں میرا نام دوسروں تک کیسے پہنچے گا؟ بدنام ہوں گے تو کیا نام نہ ہوگا. جتنی مرضی مخالفت کرتے آئے ہیں, بائبل بدل دیجیے, یسوع ایسے نہیں پیدا ہوا, یسوع فلاں اب پیدا تو ہوا. اور بائبل کو آپ پڑھیں, بائبل کو اپنے اندر سے گزاریں, بائبل آپ کو بدل دے گی. اور آج ہم دیکھتے ہیں یہاں پر 4 انجیلیں لکھی گئی. کتنی لکھی گئی ہیں؟ نئے عہد نامے میں 4 انجیلیں, متی کی انجیل, مرکز کی انجیل, لوکا کی انجیل. یہ تینوں جو انجیلیں ہیں یہ خداوند یسوع مسیح کے متعلق سیم کہانیاں اور تمثیلوں میں یسوع مسیح کے واقعات کو اس کے ذات الہی کو بیان کرتی ہیں. لیکن یوحنا کی انجیل جو ہے جو یوحنا رسول نے لکھی, یوحنا رسول نے 3 خط بھی لکھے, یوحنا رسول نے مکاشفہ کی جو ہے خداوند یسوع مسیح کا مکاشفہ اس نے یوحنا رسول نے لکھا. یہ انجیل مقدس یوحنا کی انجیل جو ہے یہ سب سے مختلف ہے. یہ خداوند یسوع مسیح کو ازل سے بیان کرتی ہے. اس لیے لکھا ہے کہ ابتدا میں کیا تھا؟ کلام تھا اور کلام خدا کے ساتھ تھا اور وہی خدا تھا. تینوں کو لے آئے, اس لیے تثلیث بھی کہا گیا اور کہا گیا کہ خداوند یسوع مسیح جو ہے وہ ازل سے ہے. اور جب خداوند یسوع مسیح زمین پر آئے تو اس نے کیا کہا؟ آسمان اور زمین ٹل جائیں گے لیکن میرے منہ کی باتیں ہرگز نہ ٹلیں گی, کیونکہ
اس نے کہا الفا بھی میں ہوں، امیگا بھی میں ہوں، اول بھی میں ہوں، آخر بھی، ابتدا بھی میں ہوں اور انتہا بھی۔ تو پھر پیچھے کیا رہ گیا؟ اس لیے لوگ کوئی کہتے ہیں کہ وہ نبی ہے، لیکن ابھی آپ نے جو آیت پڑھی ہے میں آپ کو دوبارہ اس لیے پڑھانا چاہتا ہوں، تو بتانا چاہتا ہوں۔ اس نے فرمایا تیسری آیت میں کہ سب چیزیں اس کے وسیلے سے پیدا ہوئی، سب چیزیں اس کے وسیلے سے پیدا ہوئی، اور جو کچھ پیدا ہوا ہے اس میں سے کوئی چیز بھی اس کے بغیر پیدا نہیں ہوئی۔ اور اگر 10ویں آیت پڑھے تو پھر اس نے دوبارہ اسی بات کو دہرایا کہ وہ دنیا میں تھا اور دنیا اس کے وسیلے سے پیدا ہوئی۔ آپ دیکھیے گا کہ خداوند یسوع مسیح ازل سے ہے، لیکن یہاں پر میں آپ کو انکریج کرنا چاہتا ہوں کہ آدم کو خدا نے مٹی سے بنایا۔ آدم کو خدا نے کس چیز سے بنایا؟ مٹی سے بنایا۔ اور جب آدم کو اپنے پاس بلایا تو لکھا ہے کہ تمام جتنے بھی جانور تھے، جتنے بھی چرندے پرندے تھے، وہ سب پہلے اس کے پاس آئے اور ان کے نام آدم نے رکھے۔ میرے عزیزو، اس وقت خدا آدم کے ساتھ پیار کرتا تھا۔ خدا آدم کے ساتھ کیا کرتا تھا؟ پیار کرتا تھا، اور اس کو باغ عدن میں جا کر رکھا اور صرف ایک چھوٹا سا حکم دیا۔ وہ کیا تھا؟ کہ اس درخت کا پھل نہ کھانا۔ پھل کس طرح سے کھایا گیا آپ سب جانتے ہیں، میں تھوڑا شارٹ کروں گا کہ پھل سب جانتے ہیں کہ کس نے کھلایا، کس طرح سے کھایا۔ اور خدا نے ان کو کہا تھا کہ جس دن تو نے یہ پھل کھایا تو مر جائے گا، اور روحانی طور پر جدائی پیدا ہوگی۔ روحانی طور پر کیا ہوگی؟ جدائی پیدا ہوگی۔ لیکن آدم وہاں رہتا تھا، ہوا وہاں رہتی تھی، تو وہ کہاں پر سوتے تھے؟ وہ زمین پر سوتے تھے، وہ گھاس پر سوتے تھے، وہ گھاس پر سوتے تھے۔ جب باہر نکالا گیا، ان کو سزا دی گئی، تو آدم نہایت غم زدہ ہوا، پریشان ہوا کہ مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی ہے۔ اور وہ ساری عمر 930 سال اس کی عمر بھی 930 سال اس غلطی کے لیے پچھتاتا رہا کہ میں اپنے باپ سے، جس نے مجھے پیدا کیا ہے، میں اس سے دور ہو گیا ہوں، میں روحانی طور پر اس سے دور ہو گیا، مر گیا ہوں۔ بہت نبی آئے، بہت پیغمبر آئے، بہت سے پیشن گوئیاں ہو گئی، بہت سے لوگوں نے خدا کے حکم کے مطابق پیشن گوئیاں کی، قربانیاں دیتے رہ گناہوں کی، مختلف قربانیاں۔ آپ کو پتا ہے کہ 5 قسم کی قربانیاں کا ذکر ملتا ہے۔ اور پھر 4000 سال کا وقفہ پورا، کیونکہ لکھا ہے خدا کے کلام میں کہ خدا ہر ایک چیز کا جو دنیا میں ہے، بعض بھی کہتا ہے کہ کیا کہتا ہے؟ ہر ایک چیز کا ایک وقت مقرر کیا گیا ہے۔ تو اس لیے وقتاً وقتاً، اور عبرانیوں کے خط پہلا باب میں پالوس کہتا ہے کہ کیسے کلام آیا؟ ترا حصہ بس حصہ آیا، اور آخر میں خدا نے اپنے بیٹے کو بھیجا۔ میرے عزیزو، ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح بادشاہوں کا بادشاہ ہے، خداوندوں کا خدا ہے۔ تو جب بادشاہوں کا بادشاہ ہے تو بادشاہ کے گھر میں پیدا ہوتے ہیں، شہزادے تو ہمیشہ بادشاہ کے گھر میں پیدا ہوتے ہیں، وہاں رہتے ہیں۔ اور یہ ایک ایسے نہیں ہو گیا، یہ 400 سال اس کی پیشن گوئیاں ہوتی رہی، اس کی پہلے سے آگاہی ہوتی رہی،
اور اسی لیے یسایہ جو 66 باب پر مشتمل ہے، اس نے اسپیشلی طور پر 7ویں باب میں فرمایا تمہارے لیے ایک نشان ہوگا اور تمہیں ایک بیٹا بخشا جائے گا اور تم اس کا نام لکھا کہ اس کا نام کیا رکھنا؟ ایمانویل رکھنا۔ تم اس کا نام ایمانویل رکھنا، جس کا ترجمہ ہے یا مطلب ہے خدا ہمارے ساتھ ہے۔ ہیلیلویا۔ اور پھر جب نئے عہد نامے میں ہم آتے ہیں تو یسوع مسیح کے لیے پہلے ہی کنواری مقدسہ مریم کو چنا گیا اور ان کے لیے منگنی کرنے کے لیے تیاری کی گئی حضرت یوسف کی۔ اور جب یہ تیاری ہو گئی تو اس سے پہلے جیسے ابھی پڑھا ہے کہ زکریا کاہن کا اولاد نہیں ہے، اس کی بیوی الیشبا جو کاہنوں میں سے اس کی بیوی کہلاتی ہے، اور وہ خود بھی جو زکریا کاہن ہے ان کی اولاد نہیں، عمر رسیدہ ہے۔ اور ان کے ذریعے سے کیونکہ وہ راستہ جو بنایا گیا، وہ خدا نے پہلے یہ سب سے بڑا نبی اور آخری نبی ہے خداوند یسوع مسیح نے خود اس کی تصدیق کی اور اس کا نام یوحنا بپتسمہ دینے والا ہے۔ اس نے کہا میں نور نہیں لیکن میرے بعد ایک نور آنے والا ہے جو تاریکی کو نور سے ختم کر دے گا۔ وہ اپنوں میں آیا اور اپنوں نے اسے کیا کیا؟ قبول نہ کیا۔ اس لیے میرے لیے جو یوحنا بپتسمہ دینے والا آیا اور اس نے آ کر تمام لوگوں کو توبہ کی منادی کی، بپتسمہ دیا، اور کلام خدا فرماتا ہے کہ وہاں پر کہا کہ اونچے ٹیلے جو ہے نیچے کیے جائیں گے، نیچے اوپر کیے جائیں گے، راستے ہموار کیے جائیں گے تاکہ بادشاہوں کا بادشاہ آئے۔ اور ایک آیت آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ وہ بادشاہوں کا بادشاہ ہے، 2 کرنتھیوں اور اس کا دیکھیے گا 2 کرنتھیوں اور اس کا 8 باب اور اس کی 9 آیت کو ہم پڑھتے ہیں خدا کے زندہ کلام میں سے۔ 2 کرنتھیوں 8 باب اس میں لکھا ہے خدا کے زندہ کلام میں، کیونکہ تم ہمارے خداوند یسوع مسیح کے فضل کو جانتے ہو کہ وہ اگرچہ دولت مند تھا، کیا تھا؟ اگرچہ وہ دولت مند تھا مگر تمہاری خاطر غریب بن گیا تاکہ تم اس کی غریبی کے سبب سے دولت مند ہو جاؤ، تاکہ تم اس کی غریبی کی وجہ سے کیا کرو؟ دولت مند بن جاؤ۔ آج ہم کرسمس منا رہے ہیں۔ کرسمس کے موقع پر کنہوں نے نئے کپڑے پہنے؟ اپنے ہاتھ کھڑا کریں۔ ہاللیلویا ہاللیلویا۔ اور اب وہ ہاتھ کریں جنہوں نے نئے کپڑے نہیں پہنے۔ گڈ، زبردست، ان کے لیے زور سے تالی بجائے۔ کپڑے پہننے سے دل نہیں بدلی ہوتے، کپڑے پہننے سے، کیونکہ یہ کرسمس ہے ہر ایک نے کپڑے پہننے ہیں، لیکن کپڑے پہننے سے یسوع آ نہیں جاتا جتنی دیر تک آپ اپنے دل کو نہ بدلے۔ ہیلیلویا۔ جتنی دیر تک اپنے دل کو صاف نہ کریں تو پھر یسوع آپ کے پاس آئے گا اور پھر آپ کو دولت مند بنائے گا۔ کیونکہ کپڑے بدلنے سے یا کپڑے
नए पहनने से, लोगों को दिखाने से, लेकिन यीशु ने तो आकर अपने आप को क्या किया? यूसुफ जो है वो बैतलहम का यहूदा के इलाके से वहां रहता था, लेकिन जब देर से वहां पहुंचे, नाम लिखवाते लिखवाते देर हो गई, तो उनको ना उन्होंने अपनों ने कबूल किया, ना उनको सराय में जगह मिली। और आप जानते हैं कि हालत भी ऐसी थी और वो परेशान हुआ। कभी किसी का दरवाजा नॉक कर रहा है, कभी किसी के घर जाकर रिक्वेस्ट करता है, कोई नहीं सुनाई देता। एक ने कहा कि भाई सर्दी बड़ी है, हमारे पास कोई जगह नहीं है, आप ऐसा करें कि जानवरों का अस्तबल है, जानवर जहां बांधते हैं, अगर आपने रात काटनी है, गुजारनी है, तो वहां जाकर आप रहें, जो कुछ सामान है वो लगाएं और वहां पर रहें। मेरे अजीजों, वहां पर जब वो अंदर जाते हैं तो वो वाज़े हमल डिलीवरी का वक्त आ जाता है, और जब वक्त आता है तो वहां पर उन बादशाहों का बादशाह, दौलतमंदों का दौलतमंद आप लोगों के लिए गरीब बन गया। और कहां पर रखा गया? चरनी में। कहां रखा गया? चरनी में रखा गया। जानवरों की जो खुराक जिसको कहते हैं, जानवरों की जो खुराक है, चारा है, आदम कहां सोता था? घास पर। यीशु मसीह क्या बनकर आ गया? इब्ने आदम, और इब्ने आदम बनकर आकर उसने घास में आकर सोया, घास में आकर उसने अपने आप को सरेंडर कर दिया। वो बादशाह का बादशाह है, दौलतमंदों का दौलतमंद है, और वो एक चरनी में आकर, जो जानवरों की चरनी है, घास जहां जानवर खाते हैं, जहां जानवरों की खुराक है, वहां पर आकर उसने कहा, उस आदम ने गुनाह किया, सारी उम्र वो पछताता रहा, आज इब्ने आदम बनकर आया है। और उसने कहा, मैं इब्ने आदम बनकर आया हूं। यह लूका की इंजील और उसका 19 बाब की 10 आयत देखिएगा। लूका की इंजील और 19 बाब की 10 आयत लिखा है, क्योंकि इब्ने आदम खोए हुओं को ढूंढने और हालेलुया, इब्ने आदम खोए हुओं को ढूंढने और निजात देने आया है। और वो अर्श को छोड़कर आज उस तमाम दुनिया में जो यीशु पर ईमान लाते हैं उनके लिए आया है, जो यीशु पर ईमान लाते हैं और उनको गुनाहों से निजात देने के लिए आया है। इसलिए मेरे अजीजों, बेशक हम गरीब हैं, लेकिन वो जब आपके अंदर आ जाएगा, वो आपके कपड़ों को नहीं देखेगा, आपकी चरनी को नहीं देखेगा, आपके घर को नहीं देखेगा, बल्कि आपके दिल को देखेगा। और दिल में आपके घर को देखेगा। और घर अगर आप देखना चाहते हैं तो मुकाशर की किताब उसका 3 बाब और इसकी 20 आयत देखिएगा। खुदा के जिंदा कलाम में क्या फरमाया गया है? 3 बाब की 20 देख मैं दरवाजे पर खड़ा हुआ खटखटाता हूं, अगर कोई मेरी आवाज सुनकर दरवाजा खोलेगा तो मैं उसके पास अंदर जाकर उसके साथ खाना खाऊंगा और वो मेरे साथ खाना खाएगा। ये है क्रिसमस। हमें अपने दिल के दरवाजे को खोलना, ताकि यीशु मसीह उस चरनी में नहीं, उस गरीबी में नहीं, उस अस्तबल में नहीं, वो हमारे अंदर आए, हमारे दिल में आए। और दिल में जब दिल पहले ही भरा हुआ है बीमारियों से, गमों से, नफरतों से, लड़ाई झगड़े से, ऐबजोइयों से, एक दूसरे के खिलाफ बातें बनाए, तो फिर यीशु कहाँ है? अगर एक गिलास भरा हुआ है तो उसके ऊपर और पानी डाले तो वो कहाँ बह जाए। इसलिए पहले अपने आप के दिल को खाली करे, यीशु को साथ लाए और यीशु को अपने अंदर रखें, अपने खानदान के पास लेकर जाएं, अपने घर में रखें और उसको वेलकम करें। क्या खुदावन, ये क्रिसमस का केक तेरे लिए है, ये जो खाना तैयार किया गया तेरे लिए है, तू से बरकत दे ताकि हमारे साथ, लिखा है क्या लिखा है कि वो हमारे साथ खाना खाए।
جب وہ ہمارے ساتھ کھانا کھائے گا تو ہمیں دولت مند بنا دے گا، اس لیے کہ وہ ادب سے ہے۔ یہودی لوگ کہتے تھے کہ کیا تو ابراہیم سے بڑا ہے؟ تو میرے عزیزو، خداوند یسوع مسیح نے کہا ابراہیم تو خود میری راہ دیکھنے کے لیے منتظر تھا، ابھی ابراہیم پیدا نہیں ہوا تھا تو میں تھا۔ تو میرے عزیزو، یسوع نے پوری دنیا کو بنایا۔ کلام خدا فرماتا ہے وہ خالق ہے، وہ کائنات اس نے بنائی، اور وہ زمین پر آیا تو زمین پر اپنے لوگوں نے اسے پسند نہ کیا۔ کیوں؟ کیونکہ لوگ اپنے اپنے کاموں میں مصروف ہیں، اپنے اپنے دھندوں میں لگے ہوئے ہیں۔ کچھ آج کرسمس ہے تو کچھ آج بھی کام پہ گئے ہوئے ہیں کہ میرے وہ پیسے نہ ضائع ہو جائیں، کچھ آج بھی ڈیوٹیوں پہ گئے ہوئے ہیں۔ یسوع مسیح کو کہتے ہیں ٹھیک ہے، یہ ہر سال ہوتا ہے۔ میرے عزیزو، یسوع مسیح نے کہا ہے کہ جو کوئی مجھ پر ایمان لائے، بڑی وضاحت سے کہا گیا ہے، جو کوئی اپنے گھر آیا اپنوں نے اسے قبول نہ کیا، اور اگلی آیت میں لکھا ہے کہ جتنوں نے اسے قبول کیا اس نے انہیں خدا کے فرزند بننے کا حق بخش دیا۔ پہلے ہم دعا کرتے تھے، یسوع مسیح سے پہلے آج 2020 سال ہو گئے ہیں، لیکن اس سے پہلے دعا کرتے تھے ابراہیم کے خدا، آج بھی کہتے ہیں، کوئی بری بات نہیں ہے، بہت اچھی بات ہے، ابراہیم کے خدا، اسحاق کے خدا، یعقوب کے خدا۔ لیکن خداوند یسوع مسیح آیا اور اس نے ہمیں دوسرا ایک عالیشان روحانی باپ دے دیا اور کہا جب تم دعا کرو تو کیا کرو؟ کہو اے ہمارے باپ۔ اب نہ ابراہیم کا نام آیا ہے، نہ مقدسہ مریم کا، نہ اسحاق کا، نہ یعقوب کا، بلکہ اس نے ڈائریکٹ باپ کے بیٹے اور بیٹیاں بنا دیا اور کہا کہ جب تم دعا کرو تو اس طرح کرو کہ اے ہمارے باپ۔ اور پھر ہم جب باپ کہتے ہیں تو ہم اس کے روحانی طور پر تخم کہلائے، اس کے فرزند کہلائے۔ تو اس لیے کیونکہ خدا نے پانچ قسم کے طریقوں سے، عجیب طریقوں سے انسان کو خلق کیا۔ میرے عزیزو، ہم دیکھتے ہیں یوحنا کی انجیل اس کا 10 باب کی 10 آیت میں لکھا ہے، چور نہیں آتا مگر چرانے اور مار ڈالنے اور ہلاک کرنے کو، میں اس لیے آیا کہ وہ زندگی پائیں اور کثرت کی زندگی پائیں۔ ہیلیلویا! کون کون زندگی پانا چاہتا ہے؟ ہر کوئی۔ تو وہ لکھا ہے کہ میں اس لیے آیا کہ وہ زندگی پائیں اور کثرت کی زندگی پائیں۔ ہیلیلویا! آج جو یسوع مسیح کو قبول کرتا ہے وہ زندگی، کثرت کی زندگی پاتا ہے، وہ اپنی عمر پوری کر کے جاتا ہے، کیونکہ یسوع مسیح آیا ہی گناہگاروں کے لیے، غریبوں کے لیے، اور پیدا کہاں ہو رہا ہے؟ ایک چرنی میں، آدم کو اس مایوسی گناہ سے چھڑانے کے لیے، کیونکہ جس کے وسیلے سے رومیوں کے خط میں پالوس نے فرمایا، کہ ہر جان نے گناہ کیا اور خدا کے جلال سے، لیکن یسوع مسیح وہ واحد ہستی ہے جس نے گناہ اپنے اوپر اٹھا لیے اور ہمیں باپ کے پاس پہنچا دیا اور اسے باپ کہنے کا حق بخش دیا۔ کیونکہ یہ چھوٹی سی بات نہیں ہے، کسی کو باپ کہہ دینا چھوٹی سی بات نہیں ہے۔ اور وہ امیر دولت مند تھا، اس نے کہا میں تمہیں دولت مند، اور اس کی پیشن گوئیاں پہلے ہی بہت ہو رہی تھی۔ فرشتے جو ہیں، فرشتے وہ خدا کے حکم میں رہتے ہیں، خدا کے تابع رہتے ہیں، اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کر سکتے جب تک خدا کا حکم ان کو نہ دیا جائے۔ اور وہ خدا کے حکم کو لے کر ایک مسنجر بن کر، ایک امبیسڈر بن کر، ایک خبر رساں بن کر آتے ہیں
اور جو پیغام جیسے نبی ہوتا ہے ویسے ہی فرشتے آ کر جو ایز اٹ از پیغام خدا کا وہ پہنچاتے ہیں۔ زکریا کے پاس پہنچایا گیا، مقدسہ مریم کے پاس پہنچایا گیا فرشتوں نے پیغام، اور پھر دیکھیے گا کہ حضرت یوسف کے پاس بھی فرشتے نے پیغام پہنچایا کہ اس کو نہ چھوڑ، جو کچھ ہو رہا ہے یہ خدا کی طرف سے ہو رہا ہے۔ اور پھر چرواہوں کے پاس آیا، چرواہوں کے پاس بھی فرشتہ آیا، اور وہ رات کو کیا کر رہے ہیں، یہ بڑا لمبا میسج ہو جاتا ہے۔ رات کو تین پوائنٹ ہیں، میدان میں ہیں، رات کا وقت ہے، اپنے گلے کی کیا کر رہے ہیں، نگہبانی کر رہے ہیں، اور وہاں پر اپنے گھر سے وہ دور ہیں، اپنے بچوں سے دور ہیں۔ خدا کا فرشتہ وہاں پر آ جاتا ہے اور ان کو کیا دیتا ہے، خوشخبری کا پیغام دیتا ہے، خوشخبری کا پیغام دیتا ہے۔ اور اس کے اگر ہم دیکھیں تو لکھا ہوا ہے کہ اس کے فرشتوں نے لوکا کی انجیل میں اس کے 2 باب کی 13 آیت میں کہ آسمان پر بھی فرشتوں کے لشکر ہیں، ایک بہت بڑا گروہ ہے، کوئی تعداد نہیں بتائی گئی، ایک بہت بڑا گروہ ہے، اور وہ بھی خداوند یسوع مسیح کی حمد و ستائش اور پرستش کر رہا اور فرما رہا ہے کہ عالم بالا پر خدا کی تمجید ہو۔ کیا ہوگی؟ عالم بالا پر خدا کی تمجید ہو، اور زمین پر ان آدمیوں میں سے جن سے وہ راضی ہے صلح۔ یہ فرشتے بہت بڑا گروہ ہے، پتہ نہیں ہزاروں یا لاکھوں کی تعداد میں ہے، وہ یہ گیت گا رہے ہیں۔ کس کے لیے؟ یسوع مسیح کے لیے۔ ستارہ کہاں سے آیا ہے؟ پورب سے۔ پورب، وہاں پر یہ لکھا ہے متی کی انجیل اس کے 2 باب کی پہلی آیت میں کہ کئی مجوسی آئے، لیکن مجوسی کم سے کم تقریباً 70 کے قریب تھے، اور سب سے پہلے جو سجدہ کرنے والے ہیں وہ چرواہے ہیں۔ چرواہوں نے جا کر سجدہ کیا۔ مجوسی جو ہے تقریباً 2 سال کے اندر وہاں پر آئے، یسوع مسیح کے پیدا ہونے کے 2 سال کے اندر آئے وہاں پر، اور اسی لیے ہیرودیس بادشاہ نے کہا کہ جو 1 دن سے لے کے 2 سال تک ہے سب کو کیا کر دو، سب کو قتل کرا دو۔ اور ایک اور بات آپ کو بتاتے چلوں، یعقوب جس کے 12 بیٹے اور 1 بیٹی تھی دینا، اور جب راحل جو ہے وہ بنیامین، بڑا یوسف تھا اس کا بیٹا، چھوٹا بنیامین، جب بنیامین پیدا ہوتا ہے تو راحل وہی فوت ہو جاتی ہے، مر جاتی ہے، اور وہ بیت لحم میں ہی دفن ہوتی ہے، جہاں پر لکھا ہے کہ راحل اپنے بچوں کو کیا کر رہی ہے، وہ وہاں پر دفن ہوتی ہے۔ اور جیسے ہمارا دارالخلافہ کہاں ہے؟ پہلے کراچی میں تھا، اب اسلام آباد چھوٹا سا شہر پہاڑیوں میں گھرا ہوا ہے۔ اسی طرح داؤد بادشاہ نے یہ فتح کیا بیت لحم، اور بیت لحم بھی بالکل چھوٹا سا ہے، اور وہاں پر تخت لگایا گیا، وہاں ساتھ یروشلم ہے، وہاں پر ہیکل بنائی گئی، اور اس یروشلم کے ساتھ جو بیت لحم ہے وہاں پر یسوع مسیح جو ہے پیدا ہوئے، اس دارالخلافہ میں، کیونکہ یہودیوں کا دارالخلافہ یروشلم بیت لحم ہے۔ اور اس لیے آج اگر ہم دیکھتے ہیں تو جو دارالخلافہ ہوتا ہے بادشاہ ہمیشہ وہیں بیٹھتا ہے۔ داؤد بادشاہ وہیں بیٹھتا تھا، اس لیے کہا کہ داؤد کی اصل اور نسل اور اس کی فیملی اور یہودا کے خاندان سے ایک ببر، بلکہ شیر ببر جو ہے وہ پیدا ہوا۔ تو اس لیے میرے عزیزو ہمیں دیکھنا ہے کہ کیا وہ تو پیدا ہو گیا آج سے 2020 سال، کیا آج ہم وہیں کے وہیں تاریکی میں ہیں، غریبی میں ہیں، دولت مند کیوں نہیں ہو رہے؟ اس نے تو کہا کہ میں خود غریب ہو گیا ہوں اور تمہیں دولت مند کرنا چاہتا ہوں، تمہیں دولت مند کرنے کے لیے آیا ہوں، تمہارے گناہ مٹانے کے لیے آیا ہوں، تمہیں باپ کے بیٹے اور بیٹیاں بننے کا جو میں لے کر اپنی جان قربان کر کے یہ حق بخش دیا ہے تمہیں،
تو اب بھی تم غریب ہو، اب بھی تم مجھے قبول نہیں کرتے، اب بھی تم کرسمس کی خوشیاں دکھانے کے لیے ہو یا اپنے یسوع کو اپنے اندر لانے کے لیے قبول کرتے ہیں۔ اس لیے میرے عزیزو، ہمیں چاہیے کہ اپنے آپ کو تیار کریں۔ میں نیٹ پہ دیکھ رہا تھا کہ ایک کہانی ہے 1903 کی، اور ملکہ وکٹوریہ، سب نام جانتے ہوں گے۔ ملکہ وکٹوریہ 1903 میں وہ چرچ میں عبادت کے لیے گئی، اور جب عبادت کے لیے وہ گئی اور بیٹھی وہاں پر، تو خدا کے خادم پادری صاحب نے جب کلام کی خدمت کی، کلام سنایا، تو اس نے یہ کلام کا جو موضوع تھا کہ خداوند یسوع مسیح کی دوسری آمد، ہمیں بھی اپنے آپ کو تیار کرنا ہے۔ خداوند یسوع مسیح تو آ چکے ہیں، اب اس کی دوسری آمد ہے، دوسری آمد۔ تو جب دوسری آمد پر اس خدا کے خادم پادری نے کلام دیا 1903 میں، تو ملکہ وکٹوریہ اس کے پاس جب کلام ختم ہو تو آ گئی، اس سے کہتی ہے پادری صاحب، میں چاہتی ہوں کہ یسوع مسیح جو ہے دوسری آمد اس کی ہونی ہے تو میری زندگی میں ہی آئے، میری زندگی میں آئے تاکہ میں اسے دیکھوں۔ اس نے پادری صاحب نے کہا کہ کیوں آپ ایسا کر رہی ہیں کہ یسوع مسیح آپ کی زندگی میں آئے؟ کیونکہ وہ تو دن بڑا بھیانک ہوگا، وہ تو دن چور کی طرح ہوگا، وہ تو دن بڑا خطرناک ہوگا، اور اس میں صرف جو کہتے ہیں کہ ایماندار ہیں، جو راست باز ہیں، جو برگزیدہ، وہ بھی چینج ہو جائیں گے۔ آپ کیوں ایسا کہتی ہیں؟ کہتی میں چاہتی ہوں کہ جب وہ میری زندگی میں آئے تو جو یہ تاج اس دنیا نے مجھے دیا ہے میں اس کے قدموں میں رکھ دوں۔ ہیلیلویا! میں اس کے قدموں میں رکھ دوں تاکہ جو تاج یسوع نے میرے لیے تیار کیا ہوا ہے وہ تاج میں اپنے سر پر رکھوں، جو یسوع مجھے دے گا۔ یہ تاج جو ہے مجھے دیا۔ آج میرے عزیزو، ہر ایک کے پاس تاج ہے۔ جو اپنے اپنے گھروں کے انچارج ہیں، وہ بادشاہ ہیں، وہ اپنے گھر کے حکومت کرتے ہیں، ان کے پاس تاج ہے۔ لیکن ملکہ وکٹوریہ نے کہا کہ میں اپنا تاج اس کے قدموں میں رکھ کر جو وہ تاج دے گا وہ اس کو اپنے ساتھ۔ یہ ہے ایک چھوٹی سی گواہی کہ اس نے کیا فرمایا۔ آج کیا ہم سوچتے ہیں کہ ہم اس تاج کو پرے کرتے ہیں؟ اس جو بادشاہوں کا بادشاہ، اس نے کہا ہر ایک کے کام کے مطابق اجر میرے پاس ہے، میں جلد آنے والا ہوں تاکہ تمہارے کام کے مطابق تمہیں اجر دوں اور جو زندگی کا تاج ہے وہ تمہیں دوں۔ پولس اس کی بڑی وضاحت کرتا ہے۔ تو میرے عزیزو، ہمیں چاہیے کہ اپنے آپ کو کرسمس سیلیبریٹ کرنا ہے، اپنے دلوں سے نفرتیں، اپنے دلوں سے غصے، اپنے دلوں سے لڑائیاں، اپنے دلوں سے عیب جوئیاں نکالیں، خدا کو پیار کریں، خدا کے ساتھ رہیں اور ایک دوسرے کو بڑھ کر معاف کریں۔ یہ نہ کہ وہ میرے پاس آئے، میں کہ اس کے انا کا مسئلہ نہ بنائیں، بلکہ معافی مانگنا میرے عزیزو ابن آدم کا بیٹا بیٹی بننے کے برابر ہے۔ جب ہم اس سے معافی مانگ لیتے ہیں تو ہم سمجھیں کہ ہم بڑے نہیں بلکہ ہم اس سے بھی بڑے ہو گئے ہیں، اس سے بھی، کیونکہ ہم نے اس کو کہا کہ بھائی میرے سے غلطی ہوگی معاف کر دے، تو یہ سمجھے کہ ہم اس سے بڑے ہو گئے، کیونکہ خدا کا کلام کہتا ہے کہ اپنے سے دوسرے کو بہتر جانے۔ تو جب ہم اس سے معافی مانگ لیتے ہیں تو میرے عزیزو یہ ہمارا کرسمس ہے۔ پھر یسوع آتا ہے اور یسوع کہتا ہے کہ میں جس طرح سب کو صلیب پر معاف کر دیا، میں تمہیں بھی کہتا ہوں کہ آج سے تم میرے ساتھ فردوس میں ہو، کیونکہ یہ فردوس صرف اس کے لیے ہے جو معاف کرتے ہیں ایک دوسرے کو، اور یہ جنت اس کے لیے ہے جو ایک دوسرے کو گلے لگاتے ہیں اور یسوع کو
حقیقی طور پر، کیونکہ وہ خدا ہے، خدا تھا اور خدا رہے گا، اور اسی نے عدالت کرنی ہے، اسی نے دنیا میں آ کر اپنے لوگوں کو اپنے ساتھ لے جانا، اور اسی کے وسیلے سے سب چیزیں پیدا ہوئی۔ اور اسی لیے بہت سارے حوالہ جات ہیں کہ لکھا گیا ہے کہ وہ زندہ ہو کر زندہ آسمان پر چلا گیا اور خدا باپ کے دہنے ہاتھ بیٹھا ہے۔ کوئی نبی، کوئی پیغمبر ایسا نہیں جس کے متعلق صرف اور صرف یسوع کے متعلق یہ کہا گیا ہے کہ وہ کبریا کے دہنے ہاتھ جا کر بیٹھا ہے۔ چھوٹی سی بات نہیں ہے، لیکن ہم خداوند کا شکر کرتے ہیں کہ وہ اپنے لوگوں کے لیے آیا، اپنے لوگوں کے لیے اپنے آپ کو اس نے پشت کر دیا، غریب بنا دیا تاکہ ہم دولت مند بنے۔ ہیلیلویا۔ آج کے اس کلام کے وسیلے سے آپ سب کو خدا بہت بہت برکت دے۔ میری طرف سے، میری فیملی کی طرف سے، میرے پاسٹر صاحبان کی طرف سے، ویزلین میتھوڈسٹ چرچ کی طرف سے آپ سب کو، سننے والوں، دیکھنے والوں کو بہت بہت کرسمس اور نیا سال مبارک ہو۔ آمین۔ خدا